شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ایک حمد پاک کے اشعار ہیں کہ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ پھر دوسرا ایک بڑا پیارا شعر جو محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور ماشاءاللہ ایک بہت پیاری ایک حمد محترم مظفر وارثی صاحب کی جو میں نے اپنے ویڈیوز میں پڑھی بھی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ آج کی یہ حاضری ایک ماشاءاللہ ایک خاص حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اچھا، مسلم دنیا میں ہمارے لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، جی یہ کر لیا تو شرک ہو گیا، یہ کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ تو اس حوالے کو آج کوشش کر رہا ہوں میں اپنے ایک ناقص علم کے مطابق جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے حوالے سے کہ ہمارے ذہنوں میں جو بھی ایسے خیالات اٹھتے ہیں ان کا مختصر اس کی وضاحت کی جائے، اگر ان سوالوں کا جواب دیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن پاک میں میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو یہ قرآن پاک میں یہ چیلنج بھی دیا گیا ساری دنیا کو، ساری کائنات کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ آپ کوئی ایک سورہ قرآن پاک کی بنا کر لائیں تو نہیں بنا سکیں گے، اور یہ چیلنج ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ پھر سورہ اخلاص کے ترجمے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز آتی ہیں اس رب نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ الصمد یعنی وہ بے نیاز ہے، رب تعالیٰ بے نیاز اور بے پرواہ بادشاہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور پھر آخر میں ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی اس کا ثانی یا شریک یا اس کی مثل یا مثال نہیں۔ تو یہ قرآن پاک سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے۔ اب جس خالق اور مالک میں یہ کوالٹیز ہیں، یہ خوبیاں ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا آپ کتنا بھی مطالعہ کر لیں، کائنات پر غور کریں کہ کسی اور مالک میں یہ ساری خوبیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں سورہ اخلاص میں۔ اور پھر آج میں کافی دنوں سے اس حوالے سے سوچ بھی رہا تھا کہ آل نبی اولاد علی حسنی حسینی لال سرکار سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے بیٹے ہندوستان کی بہت بڑی ہستی مولانا ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی ایک تقریر میں، خطاب میں یہ بڑے پیارے 3 سوال انہوں نے پیش کیے کہ کین یو ٹچ اللہ، کیا آپ رب کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ مالک تو یہ فرماتا ہے کہ میں تو آپ تمہاری شہر کے بھی قریب ہوں، لیکن انہوں نے یہ سوال کیا کہ کین یو ٹچ اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً اب اس کا جواب یہی ہے
کہ ہم رب العالمین کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے گناہگار دیکھ نہیں سکتے، صرف اسے اس کی ذات بابرکات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر اپنی ساری کائنات پر غور کریں اور اپنی ذات پر غور کریں تو اس خالق اور مالک کی بہت سی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر دوسرا سوال آپ نے بڑا پیارا کیا کہ کین یو کس اللہ، کیا رب کو چوم سکتے ہو؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہی ہے کہ ہم رب العالمین کا بوسہ نہیں لے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم جس کو چوم لیتے ہیں، ہم نے سرکار کی جالیوں کو اگر چوما، خانہ کعبہ کا بوسہ لیا، بیت اللہ کے غلاف کا بوسہ لیا، کسی اپنے مرشد محترم کے ہاتھ چومیں، ان کے مزار مبارک کا بوسہ لیا، تو ہم آپ یہ سمجھے کہ پھر وہ شرک تو نہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ کہنی ہو کس اللہ، کیا اللہ کو چوم سکتے ہو؟ تو رب کو چوما نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو بھی چوما، جس کا بوسہ لیا، وہ رب کی ذات بابرکات نہیں ہے۔ پھر آخری بڑا سوال وہ کرتے ہیں کہ کہنی ہو کیچ اللہ، کیا اللہ کو پکڑ سکتے ہو؟ تو ہم تو سرکار کی جالیوں کو پکڑتے ہیں، ماشاءاللہ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، اپنے مرشد گرامی کی ذات بابرکات ان کے دامن سے لپٹتے ہیں، ان کے دربار سے، مزار اقدس سے اگر لپٹ جاتے ہیں تو وہ اللہ تو نہیں۔ کین یو کیچ اللہ، یعنی رب کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے جس کو بھی ہم نے پکڑا، جس کو بھی تھام لیا، وہ رب کی ذات بابرکات نہیں ہے۔ تو یہ تینوں بڑے سوال ماشاءاللہ انہوں نے بڑے پیارے کیے، اور وہ آج آپ کی نظر بھی کر رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں آج کی اس حاضری میں دنیا کے ایک بہت بڑی ہستی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر اپنی حاضری پیش ختم کر رہا ہوں کہ اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پنجی قدرت سی قائم ماہ قدیم، والی واحد وحدہ رازق رب رحیم، سو سارا ہے سچو دھڑی چئی حمد حکیم، کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی۔ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم کسی بھی اگر عبد کو ہم نے معبود کی جگہ دے دی، خالق اور مالک کی طرح سوچ لیا، سمجھ لیا، یا اس کو عبادت کے لائق سمجھ لیا، پھر تو آپ سمجھے کہ ایمان کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ پر، ہمارے خیال پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔